اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناهم بحور عین والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین وأمددناهم بفاکہة ولحم مما یشتہون یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم ویطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ طور جو پچھلے پروگرام میں ہم نے تلاوت کی، اس میں 5 چیزوں کی کس کا نہیں، ہر صورت کا یا ہر آیت کا کوئی شان نزول نہیں ہوتا، ویسے بھی وہی آتی ہے۔ کبھی کبھی کسی خاص واقعے پر، یعنی کسی سوال کے جواب میں یا خاص واقعے پہ، لیکن ہر ایک پہ نہیں ہوتا ایسا۔ وہ 5 چیزوں کی قسم اٹھائی: کوہ طور، کتاب مستور، بیت معمور، سقف مرفوع، بحر مسجور، اور بتایا کہ جس عذاب کے تم منکر ہو وہ عذاب واقعہ ہونے والا ہے، یعنی قیامت کے دن جو عذاب واقع ہوگا وہ بالکل برحق بات ہے کہ واقع ہوگا، اسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ مگر وہ عذاب کب آئے گا؟ فرمایا اس وقت یہ کائنات درم برم ہو جائے گی، آسمان لرز جائیں گے، یعنی لرز کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے اور پورا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب نیا نظام قائم ہوگا، نیا آسمان، نئی زمین، اس پہ حساب کتاب ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ سزا ہوگی جہنم والی۔ یعنی آج اس کو یہ جادو کہتے ہیں کہ یہ تو جادو کی باتیں ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن فرمایا کہ اس دن ان کو پوچھیں گے کہ یہ جادو ہے یا حقیقت ہے، اور دھکے دے دے کر ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ اب یہ تو ترہیب تھی، یعنی عذاب سے ڈرانا، نافرمانی کے انجام سے ڈرانا۔ اب ترغیب کا مضمون ہے، اور یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے کہ جہاں ترغیب ہو پھر ترہیب ہوتی ہے، اور جہاں پہلے ترغیب ہو ترہیب، پھر ترہیب ہو تو ترغیب۔ یعنی پہلے اگر عذاب سے ڈرایا گیا ہے تو پھر ماننے والوں کو خوشخبری بھی سنائی جاتی ہے، اور اگر پہلے ماننے والوں کو خوشخبری سنائی ہے تو نہ ماننے والوں کو ڈرایا بھی جاتا ہے۔ تو اب ترغیب کا مضمون ہے۔ ترغیب کس کو دی جا رہی ہے؟ متقین کو، کہ ان للمتقین فی جنات و نعیم۔ مجرموں کا، منکروں کا انجام تو وہ ہوا، لیکن جو لوگ متقین ہیں، فرما بردار ہیں، اللہ کے عبادت گزار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ متقی اتقاء سے ہے، اور اتقاء کہتے ہیں بچنے کو، یعنی کسی چیز سے ڈر کر اس کے انجام سے بچنا۔ تو بچنے سے کیا مراد ہے؟ کفر کا انجام برا ہے، کفر سے بچنا۔ شرک کا انجام برا ہے، شرک سے بچنا۔ نفاق کا انجام برا ہے تو نفاق سے بچنا۔ الحاد کا انجام برا ہے، الحاد سے بچنا۔
تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم درجہ تقوی یہ ہے کہ آدمی کفر، شرک، نفاق اور الحاد سے بچے. یہ کم سے کم درجہ ہے. جو یہ کام کرتا ہے وہ متقی کبھی نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے، مجرم ہے. کم سے کم بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کفر سے، شرک سے، نفاق سے بچے. پھر آگے اتقاء یعنی تقوی کے کئی اور درجے ہیں. پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہوں سے بچے، خاص طور پہ گناہ کبیرہ، بڑے بڑے ان سے بچے. پھر اس سے بھی ہائی کلاس تقوی یہ ہے کہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچے، ٹھیک ہے، اور فرائض پابندی سے ادا کرے، واجبات، سنن مؤکدہ. اور پھر اعلیٰ درجے کا تقوی یہ ہے کہ مستحب چیزوں پر بھی پابندی کرے، مکروہات سے بچے. تو مطلب کہ جتنا نیکی میں بڑھتا جائے گا تو تقوی کے درجات بڑھتے رہیں گے. لیکن کم سے کم عذاب جہنم سے بچنے کے لیے کفر، شرک اور نفاق سے بچنا ضروری ہے. تو ان للمتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی لوگ، میں مختصر سا اس کا معنی یہ کرتا ہوں کہ متقی وہ ہے جو ایسے کاموں سے بچے جن کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ان سے بچے، نہ کرے. اور ایسے کاموں کے نہ کرنے سے بچے جن کے نہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو وہ متقی ہے. یہ لوگ آخر کار کہاں ہوں گے؟ فی جنات، یہ باغات میں ہوں گے. جیسے وہ جہنم میں جائیں گے، یہ باغات میں، و نعیم، اور اللہ کی بے شمار نعمتوں میں، ان باغات میں اللہ کی بے شمار نعمتیں ہوں گی. فاکہین بما آتاہم ربہم، خوش ہوں گے ان چیزوں پر جو ان کے رب نے ان کو دی ہوں گی. جنت میں جو چیزیں نعمتیں دی ہوں گی اس پہ وہ بڑے خوش ہوں گے. فقاہت خوش مزاجی اور خوش طبعی کو بھی کہتے ہیں. اور یہ فاقیہ سے بھی ہے، فاقیہ کا معنی پھل، جی، یعنی ان کو لا تعداد بے شمار من پسند پھل دیے جائیں گے. اور یہ کہ یہ خوش گپیاں اور خوش طبعی جنت میں کریں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے تو خوش مزاجی سے، خوش طبعی سے ملیں گے. تو بہر فاقہین کے یہ سب معنی ہیں کہ جو کچھ ان کو ان کے رب نے دیا ہوگا اس پہ یہ خوش ہوں گے. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور بچائے گا ان کو ان کا رب دوزخ کے عذاب سے. دوزخ کے عذاب سے بالکل محفوظ اور مامون ہوں گے. جنت میں با فراغت، بغیر روک ٹوک کے نعمتیں حاصل ہوں گی. ان سے کہا جائے گا کلو وشربو، اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک عمدہ لذیذ کھانے اور بہترین مشروب پینے، یہ بھی بڑی نعمتوں میں سے کھانا پینا، جی اچھا. تو ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو ہنیئم، رچتا بچتا، خوب ہضم ہوتا. یعنی اس کھانے پینے میں پرہیز کی ضرورت نہیں، پریشانی کی ضرورت نہیں کہ زیادہ کھا لیا تو بد ہضمی ہو جائے گی، جی زیادہ پی لیا تو یہ ہو جائے گا، بلکہ فوراً ہی جتنا بھی کھائیں گے پئیں گے وہ فوری طور پہ ختم ہو جائے گا. اور اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. پیشاب پاخانہ جنت میں نہیں ہوگا، باتھ روم نہیں ہوں گے، ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. کھانا ڈکار لینے سے ہضم ہو جائے گا. اور جب ڈکار لیں گے تو یہاں تو جیسا کھانا کھایا ایسے ڈکار بھی ہوتی ہے، وہاں کی ڈکار بھی کیا ہوگی؟ خوشبو بھری. کھانے ایسے ہوں گے تو خوشبو بھری، جیسے کہ خوشبو چھڑک دی کسی نے، کھانا ہضم ہو گیا. اور پسینہ آئے گا تو پینا ہضم ہو جائے گا. اور پسینہ بھی بدبودار نہیں، انتہائی خوشبودار، ایسے کہ جیسی غذا ہوگی، جیسا مشروب ہوگا ایسے ہی ڈکار ہوگا، ایسی. تو کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو ہنیئن، یعنی خوب ہضم ہوتا، خوب رچتا بچتا.
بما کنتم تعملون، یہ اس سبب سے جو تم دنیا میں نیک عمل کرتے تھے۔ تو یہاں کا کھانا پینا رہن سہن یہ دنیا کے تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ نشستیں کیسی ہوں گی، بیٹھیں گے کس طرح؟ متکئین علی سرر مصفوفہ، اس حال میں ان کو کہا جائے گا کھاؤ پیو کہ وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اعلی سرر، مسہریوں پر، تختوں پر، نشستوں پر، مصفوفہ جو قرینے سے ترتیب سے بچھائے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ کوئی کرسی ادھر پڑی ہے کوئی ادھر پڑی ہے، بالکل لائن میں قرینے سے طریقے سے صف در صف ان کی نشستوں کے تختے بچھائے ہوئے ہوں گے، ان پہ وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور کوئی جنتی کسی جنت کی طرف پیٹھ پھیر کے نہیں بیٹھے گا۔ جتنی تعداد میں بھی اکٹھے ہوں گے، مجمع لگے گا، بیٹھیں گے تو آمنا سامنا ہوگا بالکل، یہ نہیں کہ کسی کی نشست پیچھے کسی کی پیچھے جیسے دنیا میں ہوتی ہے، جگہ تنگ ہو تو تنگی کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتے۔ تو جتنے بھی ملاقاتی آئیں گے ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے تو ان کی نشستیں آمنے سامنے ہی ہوں گی، آگے پیچھے نہیں ہوں گی۔ اور وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، اور ہم شادی کر دیں گے ان کی، نکاح کر دیں گے ان کا، بحور عین، سفید آنکھ یعنی سفید اور موٹی، یعنی ان کی چہرے بالکل سفید ہوں گے، حور کا معنی ہوتا ہے سفیدی، عین کہتے ہیں بڑی آنکھ کو، یہ پسندیدہ ہوتی ہے تو یعنی بڑی آنکھ والی سفید اور گوری عورتوں سے ان کی شادی کرا دیں گے۔ یہ جنت ہی کے اندر پیدا شدہ مخلوق ہوگی، یہ عورتیں ان کو حور کہتے ہیں، یہ کوئی دنیا کی عورتیں نہیں ہوں گی، یہ دنیا کی عورتیں الگ ہوں گی، یہ جنت ہی میں پیدا شدہ کسی اعلیٰ اور نفیس مادے سے اللہ ان کو پیدا کریں گے، یہ وہیں کی مخلوق ہے، یعنی یہاں کی عورتیں وہ ان کا اپنا اعلیٰ مقام ہوگا، عرفہ مقام ہوگا، وہ تو ظاہر بات ہے وہ نیک اعمال کی وجہ سے جائیں گے، ان کا مقام تو بہت ہی بلند ہوگا، ان کے حسن و جمال کے بھی کیا کہنا ہوگا، ان کی پوزیشن تو ایک سردار کی طرح ہوگی، لیکن یہ عورتیں جنت ہی میں پیدا شدہ ہیں، وہیں خدا نے ان کو پیدا کیا۔ تو نکاح کا معنی یہ نہیں کہ باقاعدہ وہاں کوئی تقریب ہوگی اور کوئی ایجاب قبول ہوگا، کوئی مہر ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے، یعنی اللہ نے جس جنتی کے لیے جو عورتیں پیدا کی ہیں وہ انہی کی ہیں، اللہ کہیں گے یہ تمہاری بیوی ہیں، یہی نکاح ہوگا، یہ نکاح، یعنی یہ نہیں کہ اس کو دنیا کی طرح کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، اور وہ اعلیٰ حسب المراتب ان کو ملیں گی، جتنا جتنا اس کا مرتبہ مقام ہوگا اتنی اتنی کی بیوی ہوں گی۔ یہ تو اہل جنت کا ہوا۔ اچھا، اب اہل جنت کی ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ ان کے قریب ترین عزیز، یعنی جیسے کسی کے بچے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، کہ وہ بھی ہمارے قریب بسیں، یہ بھی ایک جنت میں خواہش ہوگی کہ ہمارے بیٹے بیٹیاں یا جو ماں باپ ہیں فرض کریں وہ ہمارے قریب ہوں، فرض کریں کہ ان کے اعمال کے لحاظ سے ان کا مقام اتنا نہیں ہوگا جتنا اس جنتی کا ہوگا، یعنی وہ ہوں گے وہ بھی جنت میں مگر ان کا مرتبہ نیچے ہے، کم درجہ ہے، مگر اس کی خواہش ہوگی کہ یہ اگر تو اللہ تو ہر خواہش جنت میں پورا کریں گے، اس لیے فرمایا کہ ہم ان کا درجہ بڑھا لیں گے، ان کو اوپر لے آئیں گے، اس کو نیچے نہیں لے جائیں گے، ان کو اوپر لے آئیں گے ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے، کیونکہ جنت تو وہ جگہ جہاں ہر خواہش پوری ہوگی تو یہ بھی پوری کریں گے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے دنیا میں، واتبعتم ذریتم بایمان، اور ان کے پیچھے ان کی اولاد نے بھی پیروی کی ایمان کے ساتھ، یعنی ان کی اولاد بھی مومن تھی، لیکن عمل کا تفاوت تھا، عمل میں
تو ماں باپ کی خواہش کے مطابق الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے برابر اوپر لے جائیں گے، ان کا درجہ بھی بڑھا دیں گے، ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اچھا کیسے ملا دیں گے؟ کیا ان کی نیکیاں کچھ کاٹ کر ان کے پلے ڈالی جائیں گی اوپر چڑھانے کے لیے، اوپر لے جانے کے لیے؟ کہا نہیں، ان کی جتنی نیکیاں ہیں ان کی جنت اتنی ہوگی، ان کی نیکیوں میں کٹوتی نہیں کریں گے کہ اس میں سے کچھ کاٹ کے ان کا لنک بڑھائیں، ہم اپنے فضل سے ہی ان کا لنک بڑھا دیں گے، ان کے اعمال میں کمی نہیں ہوگی۔ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، اور ہم نہیں کمی کریں گے ان کے عمل میں سے کچھ بھی، یعنی اوپر کی جنت والے جو ماں باپ ہیں یا اولاد ہے جو بھی ہیں، ان کے عمل میں کچھ کمی نہیں کریں گے ان کو اوپر لے جانے کے لیے، اپنے فضل سے ہی ان کو اوپر لے جائیں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، اور ہر آدمی جو اس نے دنیا میں نیک و بد عمل کیا ہے اس میں بند رہے گا، مطلب ہر آدمی اپنے عمل میں بند رہے گا، جو اس نے کیا ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، ٹھیک، لیکن یہ ایک فضل بھی ہوگا، کہ عمل کم تھا اور دوسرے جنتی کی خواہش پر بول لیں گے، اللہ قادر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دوسروں کی نیکی سے بھی فائدہ ہوتا ہے، بشرطے کہ ایمان ٹھیک ہو اور اعمال بھی ہوں، پھر کمی بیشی میں دوسرے کے اعمال سے بھی آدمی کو فائدہ پہنچے گا۔ جیسے یہاں سے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو یہ بھی پہنچتا ہے، تو جنت میں جا کر بھی محض خواہش کی بنیاد پر کسی کا مقام اونچا ہو جائے گا، خواہش، دوسرے کی خواہش کی۔ یہ انہی کے نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور ہم مدد کریں گے ان آل جنت کی پھلوں سے، یعنی ان کو پھل پہنچا کر، یہ بھی ان کی ایک مدد ہوگی، ہم ان کو ان کی حسب رغبت، حسب خواہش پھل مہیا کریں گے، جس قسم کا جو چاہیں گے، مختلف قسم کے پھل ہوں گے، وہ جو دنیا میں ہیں یہ تو آرٹیفیشل ہیں، وہاں تو حقیقت ہوگی۔ اسی لیے جب یہ کیلے پیش کیے جائیں گے، یہ انار پیش کیا جائے گا، کہیں گے یہ تو صاحب ہم دنیا میں کھائے ہیں، کہا کھاؤ تو صحیح نا، دنیا والے کیا تھے اب کھاؤ، کھائیں گے تو پھر ہو واقعی وہ تو کچھ تھا ہی نہیں، انار تو یہ ہے، کیلا تو یہ ہے۔ تو مطلب کہ دنیا کے پھل نام کی شراکت ہوگی، شکل و صورت کی ہوگی، لیکن ذائقہ وہ بالکل بدلا ہو پائے گا، اور نہ معلوم کہ جنت میں اور کتنے پھل ہوں گے جن کو ہم دنیا میں پاتے ہی نہیں ہیں، دنیا میں ہے ہی نہیں ہیں۔ تو جیسی خواہش ہوگی ایسے پھل ہم ان کو پہنچاتے رہیں گے، اور جو بھی غذا، پھل یا اور غذا، کمی نہیں ہوگی، جگہ خالی نہیں ہوگی، جہاں سے پھل توڑا اسی وقت دوسرا لگ گیا اس کے ساتھ، جگہ خالی، ٹہنی خالی نہیں رہے گی، وہ ہر وقت لدے رہیں گے، اور پھل بھی تنے سے لے کر چوٹی تک، یہاں تو کسی شاخ پہ کچھ پھل ہوتا ہے، وہاں بھرپور ہوں گے، ان کو دیکھ کر اور لطف ہوگا، اور خوشبوئیں الگ۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، ہم مدد کریں گے آل جنت کی پھلوں سے، وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور گوشت سے، ان چیزوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے، جو ان کی پسند کا گوشت ہوگا وہ بھی مہیا کیا جائے گا۔ آگے چل کر سورہ واقعہ آئے گی، اس میں کہ لحم طیر مما یشتہون، من پسند پرندوں کے گوشت پیش کیے جائیں گے، اس لیے کہ بڑے جانوروں کی نسبت سے پرندوں کا گوشت زیادہ مرغوب، زیادہ لذیذ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ پرندوں کے جس پرندے کا گوشت چاہیں گے وہ پیش کیا جائے گا۔ بہرحال آپ دمبے کا چاہیں، بکرے کا چاہیں، جس کا چاہیں
پرندوں کا چاہیں جو پسند ہوگا گوشت وہ اسی وقت مہیا ہوگا، تیار ہوگا، تازہ بتازہ۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک جنتی اگر اپنی نشست میں بیٹھا ہوگا اور سامنے سے ایک پرندہ اڑ کے جا رہا ہوگا اور اس کے دل میں خواہش ہوگی کہ اس کا کباب ہوتا تو، خواہش، اسی لمحے وہ پرندہ ذبح ہوگا، بال اتریں گے، گوشت کی صفائی ہوگی اور کباب بنا ہوا اس کے سامنے پیش ہوگا، اسی لمحے، دیر نہیں ہوگی کہ آپ کو انتظار کرنا ہے نا، اسے کہ انتظار بھی تو ایک مشکل ہے، تو جنت تو مشکل کی جگہ نہیں ہے۔ تو خیر جو آدمی کے دل میں خواہش پیدا ہوگی تو من پسند گوشت بھی ہے۔ مطلب ہے کہ جیسے کن سے ایک چیز ہو جاتی ہے نا، وہاں کن کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، خواہش پیدا ہوتے ہی چیز ہو جائے گی۔ یہ تو ہے کہ یہ صفت کن جس سے چیز ہو جائے اللہ کی صفت ہے، لیکن بعض صفات اللہ اہل جنت کو دے دیں گے، جس میں سے یہ بھی ہوگی کہ اب تم جو کہو وہ ہوگا، تم جو کہو بلکہ کہا کہ جو تمہارے دل میں آئے وہ بھی، زبان سے کہو یا دل میں آئے، خواہش پیدا ہو لو۔ یہ ایک حدیث میں ہے کہ جب تمام اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو ایک گشتی لیٹر اللہ کی طرف سے ہر جنتی کو آئے گا، ایک خط سب جنتیوں کو آئے گا، تو اس میں یہ بات جو آپ نے کہی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی بعض صفات کے بارے میں فرمائیں گے کہ بندو میں عزیز ہوں، عزیز میری صفت ہے، جی اب یہ صفت تم کو بھی دیتا ہوں کہ تم بھی سارے معزز ہو، کوئی حقیر نہیں، کوئی معمولی نہیں۔ اسی طریقے سے زندہ رہنا میری صفت ہے، دنیا میں تمہارے لیے موت حیات تھی، اب موت ختم ہو گئی ہے، حیات تمہاری بھی صفت ہے، تم بھی اب ہمیشہ جیتے رہو گے۔ اسی طرح فرمائیں گے کہ کن میری صفت تھی، اب یہ تمہیں بھی دیتا ہوں کہ جس چیز کو کہو گے ہو جا اسی وقت ہو جائے گی۔ ایسا لیٹر بھی ایک گشتی آئے گا اہل جنت کے نام۔ خیر ہم مدد کریں گے ان کی پھلوں سے اور گوشت سے جو یہ چاہیں گے۔ یتنازعون فیہا، یہاں تو ڈاکٹر حضرات منع کرتے ہیں گوشت نہیں کھاؤ، وہاں فرمایا جو جیسا چاہو گے، اس لیے کہ وہاں تو بیماریوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی بدہضمی ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی فلانا ہے فلانا نہ، جو جی چاہے گا۔ اور گوشت یہ تمام کھانوں میں مرغوب ترین کھانا ہے، سب کھانوں میں سب سے زیادہ مرغوب کھانا وہ گوشت اصل ہے، لیکن یہاں کیا کریں پابندی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یتنازعون فیہا کأسا، جنت تو خوشی کا مقام ہے، خوشی کے مواقع ہوں گے، غم تو وہاں غم نام کی تو کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس لیے اہل جنت کا جب میل ملاقات ہوگی آپس میں تو وہ یعنی خوش گپیاں بھی کریں گے، چھینا جھپٹی بھی ہوگی، لیکن یہ سب یعنی غلط انداز سے نہیں کہ دنیا میں ہوتی۔ تو یتنازعون کا معنی، اس کا لفظی معنی جھگڑا، لیکن جھگڑے سے مراد یہاں چھینا جھپٹی مزاق کے طور پر، میں نے آپ کا گلاس چھین دیا، آپ نے مجھ سے پلیٹ لے لی، جی تو یہ وہ اس طرح نہیں کہ جو دنیا میں ہوتا ہے، چپٹتے ہیں جی، ایک دوسرے سے چھینتے ہیں، وہ تو غلط انداز ہے، لیکن وہاں مزاق کے طور پر، دل لگی کے طور پہ، خوش مزاجی کے طور پہ، میں نے آپ کا گلاس لے لیا، آپ نے میری پلیٹ لے لی، میں نے آپ کے ہاتھ سے پھل لے لیا، آپ نے میرے ہاتھ سے لے لی، ایسا بھی ہوگا تاکہ ماحول خوشگوار ہو۔ یتنازعون فیہا کأسا، چھینا جھپٹی کریں گے جنت میں گلاسوں کی، پیالوں کی، جی وہی پانی کے مشروب،
لیکن لا لغو فیہا ولا تعصیب، نہ تو اس میں کوئی بےہودگی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات۔ تو جن گلاسوں کو ایک دوسرے سے لیں گے وہ ہوں گے جنت کی شراب طہور، یہ شراب طہور ہوگی، لیکن اس میں یعنی وہ ایسی ہوگی خوشگوار کہ اس میں کوئی بےہودگی کی بات نہیں ہوگی، جیسے دنیا کی شراب پیو تو بک بک کرتا ہے آدمی، عقل چلی جاتی ہے، یا کوئی گناہ کے کام اس کے بعد کر لیتا ہے، مار پیٹ ہو جاتی ہے فلاں فلاں، ایسی چیزیں نہیں ہوں گی۔ اس سے اور دماغ میں تازگی اور روشنی پیدا ہوگی اور جلا پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ، گھومیں گے ان جنتیوں پر ان کے بچے، غلمان، غلام کی جمع غلام لڑکے کو کہتے ہیں، یعنی لڑکے، نوخیز لڑکے بے شمار ان کے پاس آئیں جائیں گے، دائیں بائیں، ادھر سے ہے ادھر سے، یہ سب خدام ہوں گے، اور یہ بھی جنت کی مخلوق ہے۔ یہ غلمان یہاں دنیا والے نہیں ہوں گے کوئی، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کافروں کی نابالغ اولاد ہوگی، نہیں، کافروں کی ان کو غلام کیوں بنائے؟ وہ بھی جنت میں جائیں گے، وہ بھی تو جنتی ہوں گے، وہ غلام کیوں ہوں گے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ جنت ہی کی مخلوق ہوگی، جیسے حوریں جنت کی مخلوق ہیں، غلمان بھی جنت کی مخلوق ہیں۔ بعض لوگوں نے غلط ترجمہ کیا، غلط معنی کیے ہیں کہ نہیں جناب، یہ حوریں جو ہیں یہ کافروں کی نابالغ بچیاں ہوں گی، یہی وہاں حوریں بن جائیں گی، یہ غلط بات ہے۔ تو غلمان یا حوریں یہ دونوں مخلوق جنت کی مخلوق ہے، جنتی کے مادے سے اللہ ان کو بنائیں گے، اور ہر جنتی کو اس کے مراتب کے مطابق جیسے حوریں ملیں گی ایسے ہی غلمان بھی ملیں گے، لڑکے بھی ملیں گے، خادم، خدام ہوں گے یہ۔ کأنہم لؤلؤ مکنون، وہ صفائی ستھرائی خوبصورتی میں ایسے ہوں گے جیسے کہ وہ موتی ہیں چھپائے ہوئے۔ موتی خود صاف ستھری چیز ہے، اور پھر اس کو آپ غلاف میں لپیٹ لیں، گرد و غبار بھی اس پہ نہ پڑے تو اس کی چمک دمک اور ہوتی ہے۔ تو وہ بچے بھی ایسے حسین و جمیل ہوں گے کہ جیسے کہ موتی ہیں لپٹے ہوئے غلاف میں، اتنے شاندار بچے ہوں گے، وہ گھومیں گے۔ یہ بھی جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوگی، یعنی وہاں خدام کی ضرورت تو نہیں ہوگی، لیکن یہ بھی ایک سرداری ہے، اور ہر جنتی چونکہ سردار اور کنگ بادشاہ ہوگا تو بادشاہی کے لوازمات میں سے یہ ساری چیزیں کہ خدام ہوں، نوکر ہوں، تو یہ اعزاز کے طور پہ ضرورت ان کی نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہ جنتی کی جب خواہش ہوگی تو وہ چیز خود آنن فانن اس کے سامنے ہوگی، اس کے لیے اٹھ کے جانا نہیں پڑے گا، اس کے لیے لمبا ہاتھ بڑھانا نہیں پڑے گا، لیٹا ہے تو بیٹھنا نہیں پڑے گا، جس حالت میں اسی حالت میں نعمت سامنے ہوگی۔ لیکن ہونا وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو جی چاہے گا وہ بھی ملے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے تو ذرا مانگیں گے تو دوسرے سے مانگیں گے نا، تو دوسرے کس سے مانگیں گے؟ وہی غلمان ہوں گے۔ یہ ایک سرداری کی شان ہوگی۔ او چھوکرے، کہتے ہیں دنیا میں بھائی گلاس لیا پانی کا، تو یہ ایک اس کی سرداری کی شان ہوگی کہ کبھی ان غلمانوں سے منگوائیں گے چیز اور کبھی خود ہی چیز آ جائے گی۔ یہ سب نعمتیں ہوں گی۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوں گے بعض جنتی بعض دوسروں کی طرف، اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے۔ جب میل ملاقات ہوگی جنتیوں کی تو ایک دوسرے کی طرف مڑ کر ان سے پوچھیں گے، بات چیت کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ قالوا، کہیں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ میاں ہم اس سے پہلے، جنت میں آنے سے پہلے دنیا میں ڈرا کرتے تھے، خوف زدہ ہوتے تھے، نہ معلوم آگے کیا بنے گا،
کیسی موت آئے گی، قبر میں کیا بنے گا، حشر میں کیا ہوگا جی۔ تو ہم یہاں آنے سے پہلے ڈرا کرتے تھے، انجام خدا جانے کیا ہوگا، اور ڈرنا چاہیے بھی۔ ڈرتے تھے اسی لیے بچتے بھی تھے، گناہوں سے بچتے تھے۔ جو ڈرتا نہیں ہے دنیا میں تو گناہوں سے کیوں بچے گا؟ تو ہم دنیا میں ڈرتے تھے، یعنی اس ڈر کی وجہ سے کہ کیا بنے گا، پھر گناہوں سے بھی بچتے تھے، حکم بھی مانتے تھے۔ لیکن فمن اللہ علینا، آج ماشاءاللہ یہاں پہنچائے ہیں۔ فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے جو یہاں پہنچائے ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے اچھے کام کیے تھے، ہم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا اس لیے، نہیں، ہم کیا ہمارے کام کیا، یہ اللہ نے احسان کیا جو اس نے ہمیں یہاں پر پہنچایا۔ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال اس قابل نہیں تھے کہ یہ نعمتیں میرے یہاں آئیں، پر اللہ نے احسان کیا۔ تو مومن اللہ کا احسان مانتا ہے، کبھی اپنی عبادت پہ غرہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کیا وہ کیا۔ جو جتنا بڑا عابد ہوگا اتنا ہی اپنے آپ کو عاجز سمجھے گا، اتنا ہی تواضع کرے گا، اتنی اعمال کو حقیر سمجھے گا۔ لیکن جس میں یہ چیز نہیں ہے تو تھوڑا بکے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے روزے رکھے ہیں، یہ چیز اللہ کیا نہیں چلتی؟ کہاں اللہ اور کہاں ہماری عبادات؟ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے توفیق دی، ورنہ کتنے لوگ بے توفیق ہیں، ہم سے زیادہ صحت مند ہیں، بے توفیق ہی، مسجد کے پاس سے گزر جائیں گے، نماز کا ٹائم ہوگا اذان سنے کے نہیں آئیں گے، کتنے بے توفیق ہیں۔ تو آنے کی توفیق دینا یہ بھی خدا کا کرم ہے، اور پھر ہم اور ہماری نمازیں ان کا قبول کر لینا بھی اس کا کرم ہے۔ جسے کہیں گے یہ سب خدا کا احسان ہے جو ہم یہاں تک پہنچے۔ وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ، تو یہاں پہنچایا اور اللہ نے جھلسانے والے عذاب سے بچایا۔ سموم اصل میں کہتے ہیں گرم لو کو، لو تیز گرم ہوا چلتی ہے نا، یعنی جہنم کی لو، جہنم کی تپش، جہنم کی گرمی سے اللہ نے ہمیں بچایا اور یہاں راحت و آرام کی جگہ میں پہنچایا۔ یہ ہمارا کمال نہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، بے شک ہم لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا میں اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے۔ ہم اپنی ہر حاجت میں خدا کو پکارتے تھے، ہم مصائب کے ٹلانے میں بھی خدا کو پکارتے تھے، نعمت کے حصول میں بھی اللہ کو پکارتے تھے، بھروسہ بھی اس پہ کرتے تھے۔ تو ہم دنیا کی زندگی میں اتنی بات ضرور ہے کہ غیر اللہ کو نہیں پکارتے تھے، ندعوہ، اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ اللہ بڑا احسان کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ بر یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بر ایک ہے نا بر، بر کا معنی تو نیکی ہے نا، لن تنالوا البر، تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن بر کا معنی ہے احسان کرنے والا، اسی سے نا بار یعنی وہ جو دوسروں پر احسان کرتا ہے۔ تو انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ اللہ محسن ہے، احسان کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ رحیم اور رحمان دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رحیم سے خاص رحم مراد ہے اور رحمان سے عام رحم مراد ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، یہ بھی ہے کہ رحمان الدنیا و رحیمہا، یعنی رحمان دنیا کے لحاظ سے بھی آخرت ہے، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ رحمان کی صفت دنیا میں، رحیم کی صفت آخرت میں ہوگی، کہ رحیم سے خاص رحمت مراد ہے جو آخر میں صرف جنت والوں پہ ہوگی، اور رحمان سے عام صفت مراد ہے رحمت کی جو کافر مومن سب پہ دنیا میں ہو رہی ہے۔ دنیا میں کافر اور
مومن سب کو اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، یہ رحمان ہے، رحمان والی صفت ہے۔ رحیم کی صفت صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، انہ البر الرحیم، صرف اہل جنت کے۔ یہ ترغیب کا مضمون تھا، یعنی اہل جنت کو جو نعمتیں ملیں گی۔ اب اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور اس پر لوگوں کی طرف سے جو باتیں ہوتی تھیں ان کا ذکر ہے۔ فذکر، سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیں، پچھلی صورت کے آخر میں تھا نا، فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، یا پھر فرماتے ہیں کہ فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ نصیحت کرتے رہیں۔ یہ آپ کو طعن و تشنیع کرتے ہیں اور آپ کو کئی غلط ناموں سے پکارتے ہیں، لیکن فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے نہ تو کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ یہ آپ کو کبھی کہتے ہیں کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہے، نہ آپ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں، آپ تو بہت بڑے عقیل و فہیم ہیں اور اللہ کے نبی اور رسول صاحب وحی ہیں۔ آپ اللہ کی وحی کے مطابق نصیحت کرتے رہے، ان کی باتوں میں آ کر نصیحت مت چھوڑیں کہ یہ آپ کو کاہن کہتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں، تو آپ اپنا کام مت چھوڑیے گا، آپ پر تو خدا کا بڑا فضل ہے۔ جیسے سورہ قلم میں انک لعلی خلق عظیم، آپ تو بڑے بلند اخلاق پر فائز ہیں، یہ بے شک آپ کو مجنون کہیں، کیا مجنون ایسے ہوتے ہیں؟ کاہن یہ ایک اصطلاح ہے، مجنون بھی ایک اصطلاح ہے۔ کاہن کہانت سے ہے، جو آدمی کہانت کرے، کہانت کا معنی ہے لوگوں کو جھوٹی موٹی غیب کی خبریں پیشن گوئیاں کرے۔ تو جو لوگ پیشن گوئیاں کرتے ہیں جھوٹی موٹی، تو ان کو کاہن کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ان کا بڑا چرچا ہوتا تھا، آج کل بھی ہے۔ تو کبھی یہ حالات کا کچھ ایسا جائزہ وازہ لے کر کوئی پیشن گوئی کر لیتے ہیں، اور کبھی کسی علم کا سہارا، جیسے کہ ستاروں کا سہارا لیتے ہیں، جس کو علم نجوم کہتے ہیں، کوئی علم رمل، کچھ لکیریں کھینچنے سے بھی حالات کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ جوتشی قسم کے لوگ جی، اور یہ یعنی لوگوں کو پیشن گوئیاں کرنے والے، انہی کا نام کاہن ہوتا تھا۔ اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں ان کا بڑا چرچا ہوتا تھا۔ بعض کا لنک شیاطین کے ساتھ، جنات کے ساتھ ہوتا تھا، اور جنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پرواز کر کے آسمانوں کے قریب تک جاتے تھے اور فرشتوں کی گفتگو بھی کچھ سن کر آ جاتے تھے، وہی آ کر اپنے ان کاہنوں کے کان میں ڈال لیتے تھے وہاں کی سنی ہوئی بات۔ تو جو سنی بھی صحیح بات ہوتی کان میں، وہ پیشن گوئی بھی صحیح نکلتی، لیکن کچھ یہ اپنے پاس سے بھی ساتھ ملا لیتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کچھ تو سنی ہوئی بات کائنوں تک جنات پہنچاتے تھے، کچھ 100 جھوٹ بھی یہ ملا لیتے تھے بیچ میں۔ تو 100 باتوں میں سے ایک ٹھیک نکل گئی تو لوگ تو اسی پہ کہتے ہیں نا، فلانے کی بات ٹھیک نکلی تھی، تم بھی جاؤ تم بھی جاؤ۔ تو ان کی دکانداری چلتی تھی، فیس لیتے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب حضور پہ وحی آنے لگی تو حضور کو بھی یہ لوگ تانا کہ یہ بھی کاہن ہے، اس کو بھی کوئی خبریں لا کر دیتا ہے۔ وہ کاہن اور ہیں، آپ پر وحی آتی ہے، فرشتہ لاتا ہے، اللہ کی بات لاتا ہے، وہ تو سچی جھوٹی باتیں۔ تو فرمایا کہ آپ کو یہ کاہن کہتے ہیں، یہ کہانت نہیں ہے، ان کی باتوں میں تو 20 جھوٹی نکلتی ہیں، آپ کی ہر بات سچی ہے، تو کہانت کہاں ہوگی؟ پھر نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کاہن کے پاس جائے اور اس کی خبر کو سچا مانے تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی شریعت کا انکار کیا۔ کاہن کے پاس جائیں، یعنی آج کل آپ کہتے ہیں نجومی کے پاس جائیں یا جو اس قسم کی کام کرتے ہیں، اور پھر اس کی تصدیق بھی کرے کہ یہ ٹھیک کہتا ہے، تو فرمایا اس نے پھر جیسے حضور کی اور شریعت کا انکار کیا۔ لیکن جو کاہن کے پاس جاتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، لیکن اس کو بالکل سچا نہیں سمجھتا کہ یار کوئی بات ٹھیک بھی ہوتی ہے تو غلط بھی ہوتی ہے،
تو بھی جانا گناہ ہے، تو بھی جانا گناہ ہے، اور سچا سمجھ کے جائے تو پھر تو بات ہے۔ نہیں نہیں، وہ تو اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھی۔ ایسے لوگوں کو بھی لوگ کاہن ویسے بھی کہتے ہیں، جیسے حضور کو کاہن کہتے تھے تو ورقہ کو بھی کاہن کہتے ہوں گے، لیکن ورقہ عالم تھا تورات انجیل کا، اور وہ نیا نیا عیسائی بنا تھا تو مکے کا، لیکن کچھ لوگ عیسائی یا یہودی بن جاتے تھے، تو یہ بھی نیا نیا عیسائی بنا ہوا تھا، تو تورات انجیل کو یہ عربی میں ٹرانسلیشن بھی کرتا تھا۔ تو بہرحال وہ ٹھیک آدمی تھا، اس کے پاس علم بھی صحیح تھا۔ ان کے پاس لگی تھی کہ یہ ایسی بات کرتے ہیں، تو آپ کے پاس پچھلی کتابوں کا علم ہے، پچھلی کتابوں کا علم ہے، تو اس کے مطابق ان نے کہا ہاں ان کے پاس تو وہی ناموس آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، یعنی حضرت جبریل علیہ۔ تو خیر وہ تو چند دنوں کے بعد اس کو پھر انتقال ہو گیا۔ جی راہب یہ عیسائیوں ہی کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ترکی دنیا اختیار کر لیتے ہیں اور مخصوص گھروں میں یا کسی غار میں چلے جاتے ہیں، دنیا والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے جیسا ان کا طریقہ ہے، ان کو راہب کہتے ہیں، یعنی تارے کی دنیا، تارے کی دنیا ان کو راہب کہتے ہیں۔ تو یہ عیسائیوں میں ایسا ہوتا تھا۔ اچھا جی، دوسری قوموں میں بھی تھے۔ اسلام میں اس طرح کی عبادت کی اجازت نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر غاروں میں پناہ لیں اور وہاں پر وہ پھر وہیں مر جاتے تھے، وہیں ختم ہو جاتے تھے۔ بعد میں اللہ فرماتے ہیں نا، سورہ آگے صورت آئے گی، حدیث اس میں آئے گا اس کا ذکر، کہ ہم نے یہ عبادت کا طریقہ ان لوگوں پہ لکھا نہیں تھا، ان پہ فرض نہیں کیا تھا رہبانیت، انہوں نے خود سے یہ ایجاد کیا تھا، لیکن ہم نے پھر روکا بھی نہیں۔ لیکن بعد میں یہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے، بلکہ یہ اور غلطیوں کا ذریعہ بن گیا، عورتیں بھی تنہا رہنے لگیں، مرد بھی تنہا رہنے لگے، اور یہ تنہائی پھر بہت سی خرابیوں کا ذریعہ بن گیا۔ تو شروع ایک نیک مقصد کے طور پہ کیا تھا، لیکن بعد میں یہ خرابیوں کا مرکز بن گیا۔ تو اللہ فرمایا کہ یہ نہیں، ہم نے اسلام میں حضور نے بالکل ٹوٹل بند کیا ہے کہ لا سروت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لوگوں میں مل جل کے رہو، سارے معاملات رکھو اور ساتھ میں اللہ کی عبادت بھی کرو۔ تو آپ کاہن نہیں ولا مجنون، اور آپ دیوانے بھی نہیں۔ آپ کو دیوانے کہتے ہیں؟ کیا آپ دیوانوں والی باتیں کرتے ہیں؟ آپ تو فرزانہ ہیں، آپ تو بڑے عقل مند ہیں، آپ کی کون سی بات ہے یعنی دیوانوں کی؟ تو آپ ان کی باتوں میں مت آئیں اور اپنا پروگرام مت چھوڑے، فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیں۔ ام یقولون شاعر، کیا یہ آپ کو شاعر کہتے ہیں؟ یہ بھی تھا، یہ لگ بھی تھا کہ کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، اس کی کلام شاعرانہ ہے، جیسے کہ شاعروں کی کلام میں ایک اثر ہوتا ہے، ان کی کلام میں بھی اثر ہے، یہ نہیں کہ یہ اشعار ہیں، لیکن کلام شاعرانہ طور پہ اثر ہے، تو کہتے تھے یہ شاعر ہیں۔ اور پھر کہتے تھے، تسلی دیتے تھے اپنے آپ کو، کوئی بات نہیں، دنیا میں اور بھی بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے، آخر زندگی کا وقت گزار کے چلے گئے، کچھ دنوں ان کا چرچا رہا، آج تو نام و نشان بھی نہیں رہا، تو چلو یہ بھی ایک شاعر ہیں، ایک زندگی کا ٹائم یہ گزاریں گے، چلے جائیں گے، اور کچھ دنوں کے چرچے کے بعد ان کا بھی نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہ تسلی دیتے تھے اپنے آپ کو بعض لوگ نا۔ ام یقولون شاعر، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے۔ نتربص بی ریب المنون، تو چلو جی ہم انتظار کرتے ہیں ان کا موت کا، ریب المنون موت ہوتا ہے، موت کا، جیسے اور شاعر آئے چلے گئے، کچھ دنوں تک ان کا نام تھا، پھر نام بھی ختم ہو گیا، ہم بھی ان کا انتظار کر لیں، کیا الجھیں بھائی، کیا ان کے ساتھ الجھیں، چھوڑو۔ قل تربصوا، آپ فرما دیں اچھا بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تم انتظار کرو میرا، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارا انتظار کرتا ہوں، تم کوئی ہمیشہ رہو گے،
یعنی میں چلا جاؤں گا تو تم ہمیشہ رہو گے، تم میری موت کا انتظار کرو، میں تمہاری موت کا انتظار کرتا ہوں۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ کون ختم ہو جاتا ہے اور اس کا نام و نشان مٹتا ہے، اور کون موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، جس کا چرچا پھر بھی ہوگا۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ تو گئے وہ انتظار کرنے والوں کا تو نام و نشان مٹ گیا، مگر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی مسلمانوں کے دل میں زندہ ہیں، آج بھی ان کا نام، ان کا چرچا، ان کی دین، ان کی شریعت ماشاءاللہ۔ جی ہاں، ام تأمرهم احلامهم بہذا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کی عقلیں ان کو ایسی باتیں کرنے کا حکم دیتی ہیں؟ اپنے طور پہ یہ اپنے آپ کو بڑے بڑے عقل مند کہتے ہیں، جی تو کیا ان کی عقلیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کے بارے میں ایسی باتیں کرنے کا حکم ان کی عقلیں دیتی ہیں کہ ان کو یہ کہو، ان کو یہ کہو؟ ام ہم قوم طاغون، بلکہ یہ تو ہیں ہی سرکش قوم، یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے یہ ایسی باتیں آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں، ورنہ کوئی عقل مند آپ کو دیکھ کر، آپ کی بات سن کر ایسی بات نہیں کہہ سکتا کہ آپ فلائیں اور فلائیں۔ ام یقولون تقولہ، یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ بات خود بنا لی ہے۔ تقول کا معنی یعنی بات خود ہی بنا لے، یعنی اس نے قرآن خود بنا لیا ہے، اپنے پاس سے لکھ لیا ہے، ہمیں سناتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ بل لا یؤمنون، بلکہ بات یہ کہ یہ سرے سے یقین ہی نہیں کرتے۔ تو جو آدمی کسی چیز پہ یقین نہیں کرتا تو پھر کچھ نہ کچھ الزامات تو لگاتا ہی ہے نا، کہ میں اس لیے یقین نہیں کرتا کہ یہ ہے، یہ ہے، اس لیے نہیں مانتا کہ یہ مجنون ہے، اس لیے نہیں مانتا کہ یہ شاعر ہے، اس لیے نہیں مانتا کہ کاہن ہے، اس لیے نہیں مانتا کہ یہ خود باتیں پھر کچھ نہ کچھ تو آدمی کہتا ہے نا۔ جب مزاج بگڑ جائے تو کچھ نہ کچھ تو اس کو چاہیے نا، بگڑے ہوئے مزاج کے مطابق بات کرنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا تو سیدھا سیدھا جواب ہم قرآن میں چیلنج کر چکے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بنائی ہے، یہ بات خود بنائی ہے، تو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تم کو کس نے روکا؟ تم بھی اس جیسی بات بنا کے لے آؤ۔ اس نے اتنی بڑی کتاب بنائی ہے، تم ایک اس جیسی چھوٹی صورتی بنا کے لے آؤ۔ ان کانوا صادقین، چاہیے کہ یعنی اس جیسی بات یہ بھی بنا کر لے آئیں اگر یہ سچے ہیں اس دعوے میں کہ اس نے یہ بات خود بنائی ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں؟ یعنی ان کا پیدا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ یوں ہی اٹھ کے آ گئے ہیں؟ جیسے کہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ کوئی خالق نہیں ہے اور نیچر سے ہی، نیچر بھی تو کسی نے بنایا ہوگا نا۔ تو کیا یہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے، یعنی بغیر کسی بنانے والے کے؟ ام ہم الخالقون، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں، یعنی یا انہوں نے کائنات انہوں نے بنائی ہے، پوچھیے ان سے، یا یہ کہ ان کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ ایسے ہی آئے ہیں؟ کیونکہ یہ بات تو یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمیں خدا نے پیدا کیا ہے۔ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے؟ ان سے پوچھئے، تب بھی یہ کہیں گے کہ اللہ نے بنایا، ہم نے نہیں بنایا۔ اور جب بھی یہ کہیں گے کہ ہم کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے، اس بات کو یعنی مشرک مانتے ہیں۔ بل لا یوقنون، بلکہ ان کو تو یقین ہی نہیں آتا آپ کی باتوں پر۔ کچھ حقائق یہ مانتے ہیں اللہ کے بارے میں، لیکن جو چیزیں غلط ہیں آپ اس کی اصلاح کرتے ہیں، اس پہ یقین ہی نہیں کرتے کہ پھر عبادت بھی اسی کی کرو جس نے تم کو بنایا ہے۔ تو یہ مانتے ہیں کہ بنایا اللہ نے ہے، ہم کو بھی، زمین آسمان کو بھی، سب چیزوں کو، پرستش لات مناتی کرتے جاتے، پرستش لات مناتی کرتے۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون،
یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، اور تقسیم کرنا ان کے ہاتھ میں دے رکھا ہے، کیونکہ یہ کہتے تھے نا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے نبی ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو ان پہ کتاب کیسے نازل ہوگی؟ یہ تو غریب گھرانے کے آدمی ہیں، یہ تو یتیم تھے جی۔ اگر قرآن اللہ کی کتاب ہوتی تو وہ مکہ یا طائف کے سرداروں میں سے کسی سردار پہ نازل ہوتی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ خزانے میں نے تقسیم کے تمہارے پاس رکھے ہیں کہ تم، یعنی رحمت کے خزانے، نبوت کے خزانے تمہارے پاس ہیں، تم تقسیم کرو گے کہ کس کو نبوت دینی ہے کہ میں کروں، مطلب کہ خزانے تو میرے پاس ہیں، رحمت کے، نبوت کے، رسالت کے، وحی کے، یہ تو میرا کام ہے، میں کس کو نبی بناتا ہوں۔ تم کسی اور چیز کو دیکھتے ہو، میں کسی اور چیز کو دیکھتا ہوں۔ ام ہم المسیطرون، یا یہ داروغہ ہیں، ذمہ دار، یعنی ادھر ادھر کرنے والا، با اختیار، اختیارات ان کو دیے ہیں کہ جس کو چاہیں بنائیں، جس کو چاہیں بگاڑیں، نہیں، ہمارے خزانے میرے پاس ہیں، اور کسی کو میں نے کسی پر کنٹرولر نہیں بنایا کہ تمہارا ہاتھ میں کنٹرول ہے، تم اس کو اوپر کرو نیچے کرو، یہ بناؤ وہ بناؤ، نہیں، میں بناتا ہوں، خود بناتا ہوں۔ ام لہم سلم یستمعون فی، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کو لگا کر آسمان تک یہ اوپر کی باتیں سنتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جو اوپر کی باتیں سنتے ہیں آسمان پہ لگا کے؟ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعٌ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر ایسی بات ہے تو ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل لے کر آئے کہ جی میں گیا تھا آسمانوں پر اور میں نے یہ بات سنی ہے، اللہ میاں یہ کہتے ہیں یا فرشتے یہ کہتے ہیں، تو کوئی لائے نا، کوئی دلیل لائے کہ وہ آسمانوں پر یہ بات سن کے آئے ہیں۔ نبی کس کو ہونا چاہیے تھا؟ وہی کس پہ نازل ہونی چاہیے تھی؟ کچھ ہے ہی نہیں، ان الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں آپ کے بارے میں، کچھ ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ فرمایا ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، یہ تو اللہ کو صاحب اولاد کہتے ہیں، اور اولاد میں بھی جو ان کے خیال میں نکمی اولاد ہے وہ اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں۔ جو کسی قدر کام کی ہے وہ اپنے لیے، جو ان کے خیال میں، اللہ کے خیال میں تو نہیں، نکمی ہے کہتے ہیں یہ اللہ کی ہے۔ کیا مطلب؟ ام لہ البنات، یا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں۔ اس لیے کہ یہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اور خود بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کہ جس سے تمہیں نفرت ہے، اللہ کی تو وہ بھی مخلوق ہے، اللہ کے ہاں اس کا بھی مقام ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، لیکن تمہارے نزدیک تو وہ قابل نفرت ہے، تم تو اس کو زندہ چھوڑتے نہیں ہو، اور اللہ کے لیے تم اس کو، یہ کون سا انصاف ہے؟ تو کیا اس کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے ہیں؟ ام تسألهم اجرا، یا میرا یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی تنخواہ مانگتا ہے؟ ام تسألهم، کیا نبی کے جسم ان کافروں سے، ان کافروں مشرکین مکہ سے کوئی تنخواہ مانگتا ہے؟ فہم من مغرم مثقلون، کہ یہ اس کے بوجھ، اس کے تاوان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور اس کو اٹھا نہیں سکتے، اس لیے کہتے چلو جناب ہم آپ کی بات نہیں مانتے، اس لیے کہ ہم آپ کو تنخواہ نہیں دے سکتے۔ وہ تو فری میں آپ کو بات بتاتے ہیں، وہ بات بھی تم سننے کا گوارہ نہیں کرتے۔ ایک تو یہ ہوتا نا کہ آدمی کسی کی بات اس لیے سنتا، یار آپ کو تنخواہ دینی پڑتی ہے، میرے پاس تنخواہ دینے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے مہربانی کریں آپ چلے جائیں، آپ نہ سنا۔ وہ تو مفت میں تمہیں سنا رہے ہیں اور تمہارے بھلے کی بات سنا رہے ہیں، تو کیا وہ ان سے اجر مانگتے ہیں، تنخواہ مانگتے ہیں کہ یہ اس کے تاوان کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور اس کو برداشت نہیں کر سکتے؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون،
یا کوئی ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں جو یہ اس کو لکھتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات ایسی ہے اور یہ بات ایسی ہے اور یہ فلاں نبی نہیں ہے، یہ کیا کوئی غیب کی خبریں ان کے پاس آتی ہیں؟ یہ ان کو لکھتے ہیں اور ان پر فیصلے کرتے ہیں۔ ام یریدون کیدا، یا یہ کچھ بھی نہیں ہے، واقعتاً بھی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یا یہ کوئی خود خفیہ تدبیر چلانا چاہتے ہیں آپ کو ناکام کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، کہ بدنام کریں گے لوگ ہٹ جائیں گے، ان کا مشن ناکام ہو جائے گا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے آپ کو بدنام کرتے ہیں۔ ام یریدون کیدا، یا یہ چاہتے ہیں کوئی خفیہ تدبیر۔ لیکن یہ سن لیں فالذین کفروا هم المکیدون، وہ لوگ جو کافر ہیں وہی ہیں تدبیر کیے ہوئے، یعنی اللہ کی تدبیر کا نشانہ بنیں گے، وہ اللہ کی تدبیر کا نشانہ بنیں گے، وقت آنے پہ ان کا نام نشان مٹا دیا جائے گا۔ ہاں سب کے ساتھ۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا ان کا کوئی خدا ہے اللہ کے سوا اور، یعنی یہ بات بھی نہیں ہے، بڑا خدا تو یہ اللہ ہی کو مانتے ہیں، تو یا یہ ہے کہ ان کا کوئی معبود ہے اللہ کے سوا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان معبودوں سے جو یہ خدا کا شریک بناتے ہیں، لات منات جو انہوں نے بنائے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہم پلہ کوئی بھی نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے۔ اتنی بات تو مانتے تھے کہ اس کی برابر کا کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کچھ ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے کب دیے؟ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اگر یہ لوگ کوئی ٹکڑا دیکھیں آسمان سے گرتا ہوا، یعنی ان پہ ہم اگر عذاب بھیجیں کوئی اوپر سے، آسمان کا پیس کوئی توڑ کے ان پہ ڈالیں، جیسے کہ یہ کبھی کبھی مانگتے بھی تھے اللہ سے کہ ہم ان کو نبی نہیں مانتے، ہم اس کتاب کو آپ کی کتاب نہیں مانتے، ہم پہ کوئی عذاب نازل کر آسمان سے پتھر برسے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرائیں تو بھی ان کو یقین نہیں آئے گا، یقولون کہیں گے ہا سحاب مرکوم، یہ تو بادل کا ٹکڑا ہے جو اوپر نیچے ہے، یعنی بھاری بادل کے بھی ٹکڑے جب اوپر نیچے ہوتا ہے نا بڑے وزنی نظر آتے ہیں نا، کہتے ہیں نہیں آسمان کا ٹکڑا ہے، یہ تو بادل کا ٹکڑا ہے جو بادل اوپر نیچے آئے ہوئے ہیں، پہاڑ بنے ہوئے ہیں، تو ان کو یقین نہیں آئے گا۔ فَذَرْهُمْ، سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رہنے دیجئے، ان کی الٹی پلٹی باتوں میں آ کر آپ اپنا پروگرام مت چھوڑیے، سو ان کو رہنے دیجئے۔ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، اس وقت تک ان کو رہنے دیجئے کہ یہ اس دن سے آ ملے جس دن ان پہ بجلی گرے گی، عذاب کی بجلی گرے گی، صاعقہ کہتے ہیں نا، سخت دھڑام سے جو آواز سے بجلی گرتی ہے نا اس کو صاعقہ کہتے ہیں، یعنی عذاب کا صاعقہ، عذاب کی بجلی جب ان پہ گرے گی نا تب ان کی آنکھیں کھلیں گی، اس وقت تک ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، اس لیے آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، ان کو رہنے دیجئے، آپ اپنا مشن چلائیں، ان کو رہنے دیجئے۔ تو جس دن عذاب کی بجلی یعنی ان پہ گرے گی، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس دن ان کی مکاریاں ان کو کچھ بھی فائدہ ان کو نہیں بچا سکیں گی، اس وقت ان کی پلاننگ، ان کی مکاریاں ان کو اس عذاب سے نہیں بچا سکیں گی جس دن اللہ ان پر عذاب کی بجلی گرائیں گے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی کسی طرح بھی مدد کی جائے گی، جیسے مشکل میں دنیا میں مشکلات میں گرے ہوئے کی مدد کی جاتی ہے، کوئی پارٹی جتھا ہوتا ہے یا کچھ دے دلا کر جان چھڑا لی جاتی ہے دنیا میں، یعنی مال کے ذریعے سے آدمی بچ جاتا ہے،
پارٹی کی وجہ سے بچ جاتا ہے اور یا کسی بڑے تعلق کی وجہ سے بچ جاتا ہے، اور میرے ہاں یہ ایک چیز بھی کام نہیں آئے گی، نہ کسی کے تعلق سے کوئی بچے گا، نہ مال دے کر بچ سکے گا، نہ کوئی پارٹی آئے گی اس کو بچانے کے لیے۔ اس دن کوئی مدد نہیں ہوگی، مدد کی وہ صورتیں جو دنیا میں ہوتی ہیں وہ اس دن نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کا رستہ اختیار کیا، جہاں ظلم سے مراد کفر اور شرک ہے، اچھا کفر، شرک اور نفاق، جس کو عام ظلم کہتے ہیں، یہ نہیں عام چھوٹے بڑا ظلم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کا رستہ اختیار کیا، عذابًا دون ذالک، ان کے لیے عذاب ہے اس سے اس طرف بھی، اس سے یعنی وہ بڑا عذاب تو ٹائم سے آئے گا، اس سے پہلے دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہیں، دون ذالک اس طرف۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے کہ نہیں صاحب ہمیں کون ہلا سکتا ہے، ہم تو بڑے مضبوط ہیں، سپر پاور ہیں، یہ ہم، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اس عذاب سے جو آخرت میں ہوگا ادھر بھی ان کے لیے عذاب ہیں، لیکن ٹائم ہم نے نہیں بتایا کب آئے گا، اور یہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم پہ عذاب نہیں آ سکتا۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے پر، کیونکہ فیصلے سارے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، فیصلے سارے اللہ کی طرف سے ہوتے ہوں تو آپ کسی چیز سے پریشان نہ ہوں، جو فیصلہ جو چیز بھی آئے آپ کہیں کہ میرے رب کا فیصلہ ہے، میں اس پہ صبر کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، تو صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے پر۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، آپ ہر وقت دن رات اندر باہر ہماری نظروں کے سامنے ہیں، آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، آپ کو جو القاب دیتے ہمیں پتہ ہے، آپ کو جو پتھر مارتے ہمیں پتہ ہے، آپ کے گلے میں جو رسیاں ڈالتے ہیں ہمیں پتہ ہے، آپ کا جو خون پتھر مار کے بہایا جاتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، آپ سمجھے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ تکالیف بھی ہم نے پہنچانی ہے، ان تکالیف کے بدلے میں آپ کو عروج و ترقی بھی دینی ہے، سو آپ صبر کیجئے، آپ صبر کیجئے، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے اندھیرے میں نہیں ہو رہا، ہماری لا علمی میں نہیں ہو رہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ کیسی بات ہے، اب پھر کیسے صبر نہیں آئے گا؟ کیسی بات اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، جب ہم دیکھ رہے ہیں ہم نہیں روک رہے ہیں تو پھر آپ صبر کیجیے، کوئی اس میں وجہ تو ہے نا، کیا ہم روک نہیں سکتے ان کو، ان کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتے؟ لیکن ہم نہیں ہاتھ پکڑ رہے ہیں، ان کو پتھر مارنے دیتے ہیں، آپ کا خون بہتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کے صحابہ کی پریشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، انک بِأَعْیُنِنَا، جب ہم، اور پھر سورہ مدثر میں کیا ہے، سورہ مدثر میں کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے۔ اب صبر کیسے نہیں آئے گا؟ اللہ کہتے ہیں میرے لیے صبر کیجئے، میں کہتا ہوں صبر کیجئے۔ تو یہ دو آیتیں بڑی زبردست ہے، ایک یہ آپ صبر کیجئے، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہو رہا ہے، ہاں یہ کہ میری خاطر صبر کیجئے۔ اب کوئی دوست، کوئی عزیز کہے کہ بھائی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، میری خاطر برداشت کر لو، تو آدمی برداشت کر لے، یار برداشت تو نہیں ہوتی، لیکن دیکھا نا وہ کہتے ہیں میرے لیے برداشت کر لو۔ تو اگر ہم کسی آدمی کے لیے ایک بڑی مصیبت برداشت کر سکتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میری خاطر برداشت کرو، تو کتنے ہمارے اکابر بزرگان دین علماء گزرے ہیں کہ
کہ یہ آیت لکھی ہوئی ان کے جیب میں پڑی ہوتی تھی، یہ کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، تو جب بھی ان کو کوئی تکلیف پہنچی فوراً آ کے پڑھ لیتے تھے کہ جو ہو رہا ہے یا اللہ آپ کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہو رہا ہے، آپ اس پہ خوش ہیں، میں 100 دفعہ خوش ہوں، ایک دم صبر آ جائے گا۔ چلیے یہ تو ہے کہ صبر کیجئے آپ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ دوسری بات، ہم اس کا صبر آئے کیسا اس کا علاج بھی بتاتے ہیں، نسخہ بھی بتاتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور جب بھی آپ کھڑے ہوں تو اپنے رب کی تسبیح پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات ہیں۔ تو جب بھی آپ کھڑے ہوں نا، تو یہ بھی ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوں، تو نماز کے لیے کھڑے تو سبحانک اللہم تو پڑھتے ہی ہیں، یا کسی نشست سے بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہوئے تو بھی تسبیح پڑھ لو، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مجلس سے اٹھو تو آخر میں یہ دعا، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک، یہ مجلس کے غلطیوں کا کفارہ ہے۔ کہ مجلس میں جس نے بیٹھا تھا کوئی غلط سلط بات کسی نے کہہ دی، خود کہہ دی، کسی سے سن لی، تو یہ دعا پڑھ لی تو کفارہ ادا ہو گیا، مجلس صاف ہو گیا۔ تو مجلس سے اٹھو، نماز کے لیے اٹھو، سوئے ہوئے تھے اٹھے، تو فرمایا جب بھی آپ ایک مجلس سے اٹھیں کسی طرح کی تو تسبیح پڑھ لیا کریں، یہ بھی علاج ہے صبر، اس سے بھی صبر آتا ہے۔ جب اللہ کا نام لیں گے نا، سبحان اللہ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا، اور رات کے وقت بھی آپ اس کی تسبیح بیان کریں، دن کو بھی جب اٹھیں تسبیح، رات کو بھی، رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح بیان کریں۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے غائب ہونے کے بعد، ستارے بھی رات کو غائب ہوتے ہیں، رات کو آتے ہیں، صبح غائب ہوتے ہیں، نہیں صبح، جب صبح ہو جاتی تو ستارہ غائب ہو جاتے ہیں، تو صبح بھی تسبیح، رات کو بھی تسبیح، جب بھی اٹھیں تسبیح۔ تو تسبیح کا ایک معنی تو وہی ہے جو ہمارے یہاں تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ تسبیحات ہیں۔ لیکن تسبیح کا ایک معنی ہے نفل نماز، نفل نمازوں کو بھی تسبیح کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی پریشانی آئے تو نماز پڑھ لیا کریں، کوئی نہ کوئی نفل نماز کا ٹائم ہو، نفل نماز پڑھ لیا کریں، اس سے بھی تسلی ہوگی۔ اور حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی چھوٹی موٹی پریشانی لاحق ہوتی فوراً نماز پڑھنے لگ جاتے تھے، مگر وہ حضور کی نماز تھی جس سے پریشانیاں جاتی تھیں، ہماری تو پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ تو بہرحال نماز بھی پریشانیوں کا حل ہے، تسبیحات بھی پریشانیوں کا حل ہے، اور یہ کہ یہ خیال بھی کہ جو ہو رہا ہے مالک دیکھ رہا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔